الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، روتے ہوئے آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا باہر ایک شخص آیا ہے، وہ اتنا رو رہا ہے کہ اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، عمر اس کو میرے پاس لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس کو لے کر آئے میرے آقا کے پاس۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس سے، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، پھر اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میرے بہت بڑے گناہ ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، کیا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ تو مجھے بتا کہ تو نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک بہت بڑا گناہ ہے، میں جو لوگ مر جاتے تھے ان کی قبریں کھود کر ان کا کفن اتار کر وہ کفن چوری کرتا تھا۔ ایک بار ایک نوجوان عورت فوت ہو گئی، میں نے اس کی قبر کھودی، اس کا کفن اتارا اور پھر اس مردہ عورت سے میں نے غلط کام کیا، بدکاری کی۔ تو اس میت سے آواز آئی کہ اللہ تجھے بہت بڑی سزا دے گا، تو نے مجھے قبرستان میں ننگا کیا، اللہ تجھے بہت سزا دے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کو فرمایا، کہا کہ ملعون تو نکل جا، تو دوزخی ہے۔ وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو وہ گھر نہیں گیا، ریگستان میں چلا گیا، جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر وہ منہ اپنا زمین پر رکھ کر اتنا رویا، توبہ کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ تو اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، ایک دن گزرا، دوسرا گزر گیا، 7 دن گزر گئے۔
وہ اپنا منہ زمین پر رکھ کر روتا رہا، توبہ کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، تو اللہ پاک نے جبریل کو میرے کریم آقا کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ میرے محبوب، اس شخص نے ریگستانوں میں گیا، پہاڑوں میں، وہاں اس نے اتنی توبہ کی ہے، میں نے اس کی توبہ قبول کی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رب کا یہ حکم سنا تو اپنے غلام اس کے پاس بھیجے کہ اس کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ آقا کریم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام گئے ڈھونڈنے، اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک جگہ پر پا لیا، اس کو میرے آقا کے پاس لے کر آئے۔ جب وہ آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور وہ شخص اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، اور اس کو آقا کے غلاموں نے بتایا کہ اللہ نے میرے آقا کے پاس جبریل بھیجا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ وہ اتنا رویا کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کی تو اس شخص کی روح پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گیا۔ تو میرا رب رؤوف و رحیم رب، میرا رب بھی کریم، میرا آقا بھی کریم۔ اللہ پاک ہمیں ہر مسلمان مومن کو ساری زندگی درود پاک پڑھنا نصیب کرے، اور اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک یہ سعادت دے کہ ہم اپنے کریم آقا پر درود پاک پڑھتے رہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ پاک معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میرے آقا کی امت کو فرقہ وارت سے بچائے۔ سارے پاک سعودی میں، ایران، عراق، شام، مصر، فلسطین میں جہاں بھی مسلمان ہیں مومن، اللہ ہر مومن کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھائیں۔ اللہ پاک معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک یہ میری دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔